السلام علیکم. محمد صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. رمضان کا پہلا روزہ اتوار کو ہوگا. اعلان ہو گیا اور بابرکت مہینہ ہے اور انشاءاللہ بہتری ہوں گی. عمران خان آج بھی دل پہ دماغ پہ پاکستان میں پوری دنیا میں نام گھوم رہا ہے. اور ٹائمز میں جو ایک آرٹیکل چھپا ہے وہ اس نے بڑا ہلا کے رکھ دیا. ایک دم جو ہے نا یہ سوئے ہوئے تھے وہ معاملات اب بہتری کی طرف چلے گئے ہیں. وہ سپریم کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار کا آخر معاملہ کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے باقاعدہ اس کی ایک پریس ریلیز جاری کرنی پڑی. یہ بڑی حیران ہوں. ویسے کبھی پہلے نہیں ہوتا جو اب ہو رہا ہے. اور یہ ساری باتیں کس طرح لے کے چلتی ہیں اور کیا عدالتی امور اب آگے جائیں گے، ذرا اس پہ گفتگو کرتے ہیں. جیل سے خطوط کا اب بھی عمران خان کا بین الاقوامی میڈیا کے لیے ایک اور آرٹیکل، جو عدلیہ جو کہ انصاف کی محافظ ہوتی ہے اور یاد رکھیے گا ہونی چاہیے، اب بھی اس سے سیاسی استحصال کا ایک آلہ سمجھتا ہوں. دہشت گردی کی عدالتیں اب پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں سے بھری ہوئی ہیں جو بے بنیاد الزام. دہشت گردی کی عدالتوں میں دہشت گردی فیس کرنا ہے، لیکن یہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، جیلوں میں ٹرائل ہو رہے ہیں اور ہر جگہ ہم یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا کے رضاکار جو ہیں عمران خان صاحب کے ذکر کرتے ہیں بیرون ملک حمایت کرنے والے خاندانوں کو ہراساں اور اغوا کیا گیا. یہ سب اس لیے ہے کہ اختلاف رائے کو خاموش کر سکیں. عمران خان صاحب نے کہا میری جماعت نومبر کے آخر میں حکومت مخالف احتجاج کیا اور سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 12 کارکنوں کو مارا گیا. سیاسی اختلافات کو آپ ریاست دشمن کی سرگرمی سمجھا جا رہا ہے، جس کی سزا جو ہے وہ کہہ رہا ہے زبردستی گمشدگی اور ظالمانہ دہشت گردی کی قوانین ہے. پاکستان میں جمہوریت کے آخری نشانات مٹ چکے ہیں. اور اگلی جو بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر فوج کی آئینی حدود کا احترام کریں. صرف اس صورت میں پاکستان ایک حقیقی جمہوری نظام کے تحت ترقی کر سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو تو دیکھیں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس طرح سے ان چیزوں کو لے کے چلنا یہ ذرا میں نہیں سمجھتا یہ مناسب ہے اور بہتر ہے. اور سوچنا پڑے گا ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. اب ہو کیا رہا ہے، یہ سچ بولتا ہے انہیں چپ کرا دو. اور میں کیا کن کی باتیں کر رہا ہوں. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ اکبر باجوہ کو بھی آف ایئر کر دیا گیا. اس سے پہلے حبیب اکرم کو آف ایئر کیا گیا. اس سے پہلے کاشف عباسی سے پروگرام لیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے اب کون کتنے لوگ رہ گئے ہیں. پارس جہانزیب آپ کے سامنے ہے اور وہ لگ رہا ہے کہ سنت ٹی وی پہ وہ بھی لگتا ہے کہ ان کو بھی آف ایئر نہ کر دیا جائے. بول کے لب آزاد ہیں، غور کریں اس بات کو. کوئی صحافتی تنظیمیں خاموش بیٹھی ہیں، بین الاقوامی دنیا میں بھی کوئی بات نہیں کر سکتے. آرٹیکل 19 اور 19 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے اور یہ سارا کچھ ہم ریکارڈ پہ دیکھ رہے ہیں. یعنی ایسی کوئی بات میں نہیں کرنا چاہ رہا جو ریکارڈ سے ہٹ کے. آوازیں بند کرنے کے لیے سب سے پہلے جیسے چینلوں سے نکالا گیا، ہٹایا گیا، پھر چینلوں کو کنٹرول کیا گیا، پیمرا کے ذریعے کنٹرول کیا گیا، پھر پیکا لایا گیا، پیکا کے ذریعے کیا کنٹرول کیا گیا، پھر الیکشنز کے اندر انوالومنٹ رہی، چاہے بار کونسلز کے ہوں چاہے صحافتی تنظیموں کے ہوں، ان میں انوالومنٹ رہی. یہ روکنا ہوگا اور اس میں سیاسی جماعتوں کو سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. خدارا ایسا رویہ نہ رکھیں. یعنی اس سے پاکستان آگے نہیں ترقی کرے گا. اس سے تو آپ اقرا پروری بڑھا رہے ہیں، اس سے تو آپ اقربا پروری بڑھا رہے ہیں. آپ اس کو روکنا ہے آپ نے، اور یہ روکیں گے تو آگے جائے گا نا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ نہ ہو کہ کہانی ختم ہو جائیں اور آواز اٹھانے والا ہی کوئی نہ رہ جائے، بات کرنے والا کوئی نہ رہ جائے. ظلم کی داستان بہت لمبی ہو گئی، اب اسے ختم ہونا چاہیے، لیکن لگ رہا کہ نہیں ختم ہوگی. یہ لگ رہا ہے اسی طرح دال روٹی اسی بہت چلے گی، اسی طرح یہ چیزیں ساری چلیں گی. لگ یہ رہا ہے، حالات اس طرف ہے. لیکن سوچیں نا اس بات کو کہ آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں. آپ کیسے ان چیزوں کو ایک منطقی انجام کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. وہاں میں ایک بات تو بھول گیا، جیسے سید منصور علی شاہ کا وہ کسٹم کا کیس آپ کو یاد آیا تھا. ہمارے دوست ہیں نظر عباس صاحب، ایڈیشنل رجسٹرار ہیں، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں.
سپریم کورٹ نے باقاعدہ ان کی ریٹائرمنٹ کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ کھڑے، چیف جسٹس ساتھ کھڑے، ایک شیلڈ دی اور وہ تعریفی قلم کرنے کے لیے، اور یہ آپ کو یاد ہے فکس کر کے کرنے کے الزام پر معطل اور OST بنا دیا گیا تھا. اور اب ان کی جو چیف جسٹس صاحب کی جو ہے نا ریٹائرمنٹ کے اوپر یا افریدی صاحب نے دست مبارک سے تعریفی کلمات کے ہمراہ اعزازی شیلڈ کے ساتھ رخصت کیا. آپ کو پتہ یہ وہی کیس تھا جس کے بعد سپریم کورٹ کے عدالتی فیصلے کے باوجود ججوں کے انتظامی کمیٹی آئینی بینچ کے سامنے لگا کر توہین عدالت کی مرتکب ہوئی. اور جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوگل اور جسٹس محمد علی مظہر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے فل بینچ اور آج بھی جو ہے نا وہ فیصلہ موجود ہے، اور اس کے خلاف اٹارنی جنرل نے اپیل دائر کی ہوئی ہے. یعنی یہاں عدالتیں کس طرح سے کمپرومائز ہو گئی ہیں، جس سمت میں جا چکی ہیں، یہ سارا اب ریکارڈ کے اوپر ہے، ہر چیز یہاں ہو چکی ہے. اور اب آپ نے رات میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا کہ آئینی بینچ میں 13 کی تعداد ہوگی. سندھ ہائی کورٹ میں بھی آئینی بینچ میں کچھ اور لوگوں کی تعداد بڑھا دی. لاہور ہائی کورٹ میں نہیں بنایا، جو کہ یہاں کی چیف جسٹس ان کی مرضی کی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی مرضی کی ہے. پشاور ہائی کورٹ میں، بلوچستان ہائی کورٹ میں تو اس کی وہاں ضرورت ہی نہیں ہے. ایک چیف جسٹس بیٹھا ہے، وہ جس طرح مرضی کیس فکسیشن ہو رہی ہے اپنی جگہ. میں تو بار بار تقاضا کرتا ہوں، بھئی آپ نے سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کیوں نہیں کرتے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ آئینی بینچ یہ بنائے، میرے بہت اہم کیسز لگے ہوئے ہیں، جا کے جو بھی کسی طرف لگے نا، بجائے یہ کہ وہ ججز جن کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کو آئینی بینچ کے حوالے سے یا آئینی ایشوز کے اوپر زیادہ تجربہ نہیں ہے تو ان کے پاس کیسز آپ لگا دیں. اور وہ میں پچھلے سارا سپتمبر سے لے کر اب فروری آ گیا ہے، ہم یہ مارچ آ گیا، اب تو مارچ آ گیا، یہ سارا کچھ دیکھتے آئے ہیں، سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. موجودہ حکومت کے دوران ملک کے ترقیاتی منصوبوں اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے دعووں کا اندازہ یہ اب جو میرے پاس خبر آئی ہے وہی میں بتا رہا ہوں آپ کا، کہ شہباز شریف، اور کہا جا رہا ہے کہ اتنے پیسے خرچ مقصد کیے تھے، اتنے خرچ کریے، کم کیے، یہ پیسے کیے، ویسا کہ جو کوئی بھی ہے ذرا بتائیں تو صحیح رہا، جو کوئی بھی ہے ذرا بتائیں تو صحیح کہ یہ اگر پیسہ تھا تو پیسہ لگا کیوں نہیں، اور یہ جو پیسے ادھر سے ادھر کیے گئے ہیں یہ کیا ہوا ہے؟ یعنی ایک اکاؤنٹ سے پیسہ نکال کے دوسرے اکاؤنٹ میں ڈال لیں، ایک جگہ سے پیسہ لے کے دوسری جگہ پیسہ ڈال لیں، یہ سارا جو کچھ بھی ہے یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں نا. آپ بتائیں نا، نہیں یا تو بتائیں کہ نہیں دیکھتے، سارا کچھ دیکھتے آ رہے ہیں. پنجاب کا بجٹ آپ کے سامنے ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ جتنی چیزیں ہیں ساری ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہیں. اور الیکشن کمیشن نے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو وہاں گئے ہیں تو الیکشن ٹرائبیونل تھا، تو اس الیکشن ٹرائبیونل میں ایک پھر ریٹائر، ہمارا الیکشن کمیشن ہماری مرضی بھائی، افتخار حسین شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اب وہ ضلع ملتان، لیا، ڈی جی خان، توسا، راجن پور اور کوٹ ادو کے حلقوں کی انتخابی عذرداریوں کی سماعت کریں گے. اور جسٹس سردار محمد ڈوگر، سرفراز ڈوگر اسلام آباد جو ٹرانسفر ہو گئے تھے، اس لیے جگہ خالی تھی تو وہاں بندہ کو تعینات کرنا تھا، تو بندہ تعینات انہوں نے کر دی ہے. اور وہ اس بندے کے بارے میں آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں. اور اب ریٹائرڈ ججز کا مقصد ہوا، دیکھیں پہلے آپ کو یاد ہے اب الیکشن ہوئے تو سرونگ ججز ہیں، جب سرونگ ججز دیکھا کہ یہ اس کے مطابق کام نہیں ہوتا تو پھر کیا کیا گیا، آرڈیننس لایا گیا، پھر ترمیم کی گئی، یعنی ججز ریٹائرڈ ججز تعینات کرنے کے لیے. ہائی کورٹ کے ججز جب تھے تو اس میں کیا مسئلہ کیا تھا، لیکن اس کی بڑی لمبی ایک جنگ ہے، ہم یہ سارا کچھ دیکھ چکے ہیں، ایک ایک چیز اب ریکارڈ کے اوپر دستیاب ہے، کوئی مشکل کام تو ہے نہیں ہے. اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.